نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا معاملے کا، یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو چکے گا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے جو وعدے کیے وہ سچے وعدے تھے، یعنی پیغمبروں کے ذریعے. ووعدتکم، میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، یعنی شیطان بھی انسان سے وعدے کرتا ہے. فاخلفتکم، تو میں نے تو اپنے وعدے کے خلاف کیا. سورۃ النساء میں بھی آپ پڑھ چکے نا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں تمنائیں دلاتا ہے، حالانکہ شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پہ کچھ زور تھوڑی تھا. اور یہ بات درست ہے، شیطان ہمیں برائی کو خوشنما تو بنا کے دکھا سکتا ہے لیکن جبرن نہیں کروا سکتا. ہم غلط کام اسی وقت کرتے ہیں جب ہم خود کنونس ہوتے ہیں، یعنی جب ہم خود اس کو کرنا چاہتے ہیں. وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پہ کوئی زور نہ تھا. سلطان کا لفظ جو ہے زور اور طاقت کے لیے بھی ہوتا ہے، دلیل کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی میری باتوں میں کوئی دلیل نہ تھی. اگر تم انالائز کرتے تو جو باتیں میں تم سے کہتا تھا اس میں کوئی لاجک نہیں بنتا تھا کہ لوگوں غلط کام کرو تاکہ تم کو جنت ملے. اس میں کوئی لاجک تو نہیں نا. الا ان دعوتکم، ہاں میرا کام بس اتنا ہے کہ میں نے تم کو بلایا تھا کہ آؤ غلط کام کرو، میں نے تم کو دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، تم نے میری پکار پہ لبیک کہا، تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو، مجھے مت کچھ کہو. ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تم نے پیغمبروں کی بات نہ مانی جو پورے دلائل سے بھرپور تھی. وما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. مصرخ صاد رے خے سے ہے، صرخ، چیخ، آواز، فریاد کرنا، صراخ. میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، تمہاری فریاد نہیں سن سکتا، عذاب سے نہیں نکلوا سکتا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو کہ اس قہر اور غضب سے مجھ کو بچا سکو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے تو انکار کیا اس کا جو تم نے مجھے خدا کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا. عملی شرک ہے نا. کوئی یہ نہ بھی کہے کہ شیطان ہمارا معبود ہے لیکن بات تو ہم اسی کی مانتے ہیں. میں ان ساری تمہاری عبادتوں کا، غلامی کا، اطاعت کا جو تم نے میری کی، میں انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، یہ جو ہے نا شیطان کی فریاد رسی کی بات، اس پر ایک حدیث بھی ہے ابن ابی حاتم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن اگلوں پچھلوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ان میں فیصلے کر دے گا، فیصلوں کے وقت عام گھبراہٹ ہوگی. مومن کہیں گے ہم میں فیصلے ہو رہے ہیں، اب ہماری سفارش کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ پس حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ تم نبی امی کے پاس پہنچو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے، مجھے کھڑا ہونے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اسی وقت میری مجلس سے پاکیزہ، تیز اور عمدہ خوشبو پھیلے گی کہ اس سے بہتر اور عمدہ خوشبو کبھی کسی نے نہ سونگھی ہوگی. میں چل کر رب العالمین کے پاس آؤں گا، میرے سر کے بالوں سے لے کر میرے پیر کے انگوٹھے تک نورانی ہو جائے گا. اب میں سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. یہ دیکھ کر کافر لوگ کہیں گے چلو ہم بھی کسی کو سفارشی بنا کر لے چلیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس سوائے ابلیس کے اور کون ہے؟
اسی نے ہم کو بہکایا تھا. چلو اس سے عرض کریں. وہ آئیں گے ابلیس سے کہیں گے کہ مومنوں نے تو شفیع پا لیا، تم ہماری طرف سے سفارشی بن جاؤ، اس لیے کہ ہمیں گمراہ بھی تو تم نے کیا تھا. یہ سن کر شیطان کھڑا ہوگا، اس کی مجلس سے ایسی گندی بدبو پھیلے گی کہ اس سے پہلے ایسی کسی نے نہ سونگی ہو. پھر وہ یہی کہے گا کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک کام کیے. کہاں داخل کیے جائیں گے؟ جنات باغوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے. تحیتہم فیہا سلام دعائے ملاقات ان کی اس میں سلام ہوگا. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا. لیکن جن لوگوں کو دنیا میں ہی سلام کی عادت نہیں، انہیں وہاں یکایک کیسے ہو جائے گی؟ دیکھیں مثلاً اگر ایک شخص کبھی دوڑا ہی نہیں تو کبھی اسے کہا جائے آؤ دوڑ کا مقابلہ کریں تو وہ تو گر ہی پڑے گا. دوڑ سکتا؟ وہ نہیں دوڑ سکتا. دنیا میں ابھی تک ہمارا کلچر نہیں بنا سلام کرنا، لیکن جنت والوں کا کلچر سلام کرنا ہے، کوئی اور محاورہ نہیں. ہماری مشکل کیا ہے کہ شیطان نے ہمارے لیے لغو باتیں، بے دلیل باتیں، بے حقیقت باتیں اتنی خوبصورت بنا دی ہیں کہ ہم ان سے باہر نہیں آ سکتے. ہم کتنے شوق سے اپنے بچوں کو ہیلو سکھاتے ہیں اور خود ان کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں. پورے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے شیطان کے بے معنی کاموں کو خوشنما کر کے دکھانے والی. ابھی اس نے کہا تھا نا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان میرے پاس تمہارے لیے کوئی دلیل نہ تھی. یعنی جو کام میں تم کو کہتا تھا ان کے پیچھے کوئی ریزننگ، کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی زور کچھ بھی نہ تھا. بس یہ تھا کہ کچھ چیزیں میں نے تمہیں بہت خوبصورت بنا کے پیش کی تھی، تم ان سے اٹریکٹ ہو گئے اور ان کو اپنی زندگی میں لے چلے. ورنہ تو اتنا کافی تھا نا کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. بس یہ خاص طور پہ جنت کی خوبی کیوں بتائی گئی؟ اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث یاد ہوگی جس کے معنی کو مزید تقویت دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ. تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ باہم محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ اور پھر آپ نے یہی فرمایا افشوا السلام بینکم آپس میں سلام کو رواج دو. افشو افشا کرو، کامن. اس کام کو کرنے کے لیے ہم نے کیا ایفرٹ کی کہ ہم سلام کو رواج دیں کہ جہاں کوئی سلام قبول نہ کرنے والا ہو وہاں سلام بولیں، بول کے دکھائیں کہ ہاں یہ بھی ایک کلچر ہے. ہم فوراً ڈھل جاتے، لمحے میں پھسل جاتے، ایک دم خوف کھا جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ہماری مشکل یہ ہے ہمارے اپنے قدم نہیں جمے ہوئے. اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بولنے کو جنت میں جانے کا نسخہ بتایا، اور وہ نسخے ہی ہم نے سب پھینک دیے، ان پہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیا. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ 500 لوگ گھر میں بار بار سلام کریں گے بچوں کو تو تھوڑی ان کو بھی عادت پڑے گی، ان کے کان سنیں گے تو ان کو عادت پڑے گی نا. خود سلام کریں ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام کرتے تھے، جو نہ کریں ان کو بھی کریں. جب آپ آ رہے ہوتے ہیں صبح اس وقت بھی کوشش کر کے ایک دوسرے کو سلام کیا کیجئے. اب یہ جو تحیتہم فیہا سلام یہ معمولی چیز نہیں ہے. سلام ایک کلچر ہے سلامتی کا. گویا دوسرے لفظوں میں جنت میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہوگا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جتنی دنیا ملتی ہے اتنا خوف بڑھتا ہے. جنت اس کے برعکس ہوگی. وہاں جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی خوشحال ہوگا، اتنا ہی پرامن ہوگا.
کوئی کسی سے جلس نہیں ہوگا. تحیتہم فیہا سلام. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیف ضرب اللہ، کس طرح بیان کرتا ہے اللہ. کیا غور کیا تم نے، کبھی سوچا تم نے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بات کو کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ یہ کاف حرف تشبیہ ہے نا. کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ، پاک کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کی مثال کیسے ہے؟ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح، عمدہ درخت کی طرح. اصلھا ثابت، اس کی جڑ ثابت ہے، پکی ہے، مضبوط ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے. وفرعھا، اور اس کی شاخیں، فرع شاخ کو کہتے ہیں، برانچز. فی السماء، آسمان میں ہیں. امیجن کریں، جڑ مضبوط ہے، شاخیں بہت اونچی ہیں، بلند ہیں، آسمان تک جا رہی ہیں، آسمان سے لنکڈ ہیں. وہ زمین کی بات نہیں، آسمان کی بات ہے. تؤتی اکلھا، دیتا ہے پھل اپنے، کل حین، ہر وقت، ایور گرین ہے، کبھی سوکھتا نہیں، کبھی ماند نہیں پڑتا. بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اذن سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ مثالیں دیتا ہے کہ وہ سمجھ سکیں. کلمہ طیبہ پڑھ کر انسان کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان. تو ایک مسلمان کی مثال ایک عمدہ درخت کی طرح ہے. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح. بخاری میں اس کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا جلتا ہے. یعنی کلمہ کون پڑھتا ہے؟ ایک مسلمان پڑھتا ہے. فرمایا کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا ہے؟ جس کے پتے نہیں جھڑتے، نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے. یعنی ایک دفعہ ختم ہوا، پھر شروع ہو گیا، پھر ختم، پھر شروع ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، میں خاموش رہا. وہ خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد سے کہا، تو انہوں نے کہا اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ پیارا تھا. کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی بات، یعنی ایک اچھا جواب دیتے. بہرحال جیسے ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے کہ اولاد نیک کام کرے. کھجور کا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ ذرا تصور میں لائیے اور ڈرا کرتے جائیے. اصلھا ثابت، یہ ہے اصل، جڑ نیچے. یہ دراصل ہے ایمان. ایمان مضبوط ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ درخت کی مضبوطی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ جڑ پر. اگر جڑ کھوکھلی ہو جائے تو چھوٹا سا پودا بھی سوکھ جاتا ہے. جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی پودا مضبوط ہوگا. اس کے بعد تنا ہے. یہ کس سے ملتا جلتا ہے، کس سے ریزمبل کرتا ہے؟ پلر سے. تو یہ ستون کی شکل میں ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ پلر سے بہت زیادہ ملتا ہے. اور مسجد نبوی کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی اس میں پلرز کے طور پر کیا استعمال ہوئے تھے؟ کھجور کے تنے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ بھی کھجور کا ایک تنا تھا جس پہ آپ خطبہ دیتے تھے. کھجور کے درخت میں عموماً ایک تنا ہوتا ہے اور سنوان وغیرہ سنوان بھی ہوتا ہے. پڑھا نا ابھی آپ نے؟ بعض جڑ سے ہی
دو طرف کو نکل جاتے. تو یہ چونکہ صرف تشبیہ ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ 5 تنے ہوں اور آپ کہیں جی 5 پلرز ہیں. مراد سمجھانا ہے ایک ہوا یا زیادہ ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ عماد یا عبادات کہہ لیں آپ. پھر اس کی شاخیں ہیں. شاخیں کیا ہیں؟ معاملات. پھر اس میں جو پھل پھول لگتے ہیں، مثلا کھجور کے عموماً بیچ میں جیسے خوشہ سا لگ رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اخلاق. اور دین کے یہ 4 حصے ہیں. ایمانیات، جس میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر. 6 حصے ہیں اس کے ایمان کی قسمیں. یہ ہر جڑ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں آپ، مختلف چیزوں پر ایمان. پھر پلرز ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آ جاتے ہیں. جتنا نیچے بڑھتا ہے اتنا اوپر ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ مختلف طرف سے شاخیں ہر طرف کو پھیل جاتی ہیں، اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، انسانی معاملات جو ہیں، حقوق العباد جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جڑ اور تنا. 2 چیزیں نیچے والی جو ہے نا یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو اوپر والی ہے یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. جو حقوق العباد ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ کہیں والدین ہیں، کہیں اقربا ہیں، کہیں ہمسائے ہیں، پھر کہیں عام انسان ہیں، پھر اس کے بعد جانور ہیں، انوائرنمنٹ ہے، فضا ہے ہماری، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اس کا حسن کیا ہے ان تمام چیزوں کا؟ اخلاق، جو پھول اور پھل ہیں. اخلاق کیا ہے؟ پھول اور پھل. یعنی یہ ایک طرح سے رزلٹ ہے. اگر کسی درخت میں پھول اور پھل نہیں، اخلاق اچھا نہیں، تو اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک درخت جو ہے جب وہ اگایا جاتا ہے تو کس طرح بڑھتا ہے. اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے، روشنی چاہیے ہوتی ہے، ہوا چاہیے، سورج کی روشنی سے اپنی غذا لیتا ہے، زمین سے لیتا ہے، ماحول چاہیے ہوتا ہے. 4-5 چیزیں ہوتی ہیں ایک پودے کو زندہ رکھنے کے لیے. پانی کیا ہے؟ جو بارش کا پانی برستا ہے، وحی الہی، علم ہے نا. پھر جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ماحول ہے، صحبت. ایک اچھے درخت کو پنپنے کے لیے پانی بھی چاہیے، ماحول بھی چاہیے، اور مختلف چیزیں اپنے آس پاس سے جمع کر کے پھر وہ درخت بنتا ہے. جتنی موافق فضا ہوتی ہے اتنا ہی درخت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن روشنی ہے، اللہ سے محبت، اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے ایک تعلق دل کے اندھیروں کو جگمگا دیتا ہے. قرآن کا مقصد بھی ہے نا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو قرآن روشنی، ایک ٹارچ لائٹ کی طرح یا سورج کی طرح کام کرتا ہے. علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں. اب آپ دیکھیں کہ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا ہے. جو خصوصیات ہیں اس سے پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. درخت پہلے دن جب آپ بیج ڈالتے ہیں، یعنی ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے، مؤمن، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیج لگتا ہے، چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے، پھوٹتی ہے، پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے. اور بہت پرانے درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے ہوتے ہیں نا. بیج سے جڑ بنتی ہے، جڑ سے تنا، تنا سے شاخیں، شاخوں سے پتیاں بھی نکلتی ہیں نا اس میں چھوٹی چھوٹی. یا کھجور کے درخت میں لمبے لمبے پتے، پھر پورا درخت، پھول یا پھل. پہلے پھول لگتے ہیں پھر پھل. مومن کی بھی یہی صفت ہے. مومن بھی ہر آن نیکی میں، خوبی میں، بھلائی میں ترقی کرتا ہے. اس کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے. درخت کا بڑھنا کیا ہے؟ اس کا تنا بڑھے، اس کی شاخیں زیادہ ہوں، پتے زیادہ ہوں، پھل زیادہ ہو. ایمان کا بڑھنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی معرفت ہو، اس پر یقین میں اضافہ ہو، اس پر اعتماد اور توکل میں اضافہ ہو. درخت
زمین سے معدنیات بھی لیتا ہے نا. صرف پانی سے تو نہیں درخت اگتے. اگر آپ پانی میں ڈال کے رکھ دیں اگے ہوئے درخت کو تو تھوڑے دن بعد ختم ہو جائے گا. اسی طرح فضا سے مختلف گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور پھر آکسیجن نکالتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو فضا کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اپنے اندر جذب کر کے اپنی خوراک بنا لیتا ہے نا، اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور مفید گیس اس سے باہر آتی. اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ طرح طرح کے تانے، مختلف غلط باتیں جب دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے مفید چیزیں باہر آتی. برا ماحول بھی بسا اوقات یا اس کی مرضی کے خلاف چیزیں بھی کیا کرتی ہیں، دراصل اس کے لیے عبرت کا سبب بنتی. اور وہ جواباً ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کی اور اصلاح کرتا ہے. مصیبت پڑنے پر صبر کرتا ہے. اسی طرح نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے اور یہ چیز اس کو خدا کے قریب کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص ایک پاکیزہ درخت بن جاتا ہے، ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو علم بھی مل جاتا ہے اور ماحول بھی مل جاتا ہے، اور اگر نا موافق ماحول بھی ہو تو اس سے بھی وہ پازیٹو سوچ کے ساتھ اس کو پازیٹو چیز میں بدل دیتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی سوچ متاثر ہوتی ہے، اس کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے. کلمہ طیبہ کا اثر انسان پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ پازیٹو ہو جاتا ہے. پھر اس کے مزاج میں فرق آتا ہے، اس کا اخلاق مضبوط ہوتا ہے. اگر بیمار جڑ ہونا تو پھول ہی گر جاتے ہیں، وہ پھل تو لٹک ہی نہیں سکتا اس پہ کھوکھلی جڑوں. اس کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں پاکیزگی آتی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی. آپ دیکھیں کہ جتنا مضبوط اچھا صاف ستھرا درخت ہوگا اس کو دیکھ کر بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یعنی اس کو دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جاتا ہے. بندہ مومن اس حال میں جیتا ہے کہ دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے. جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک و شبنم. پھر اسی طرح معاملات میں آپ اگر درخت کی شاخوں کو دیکھیں تو خواہ کتنی بھی گھنی ہو، اس کے پتے اور پھل اور پھول ہر ایک اپنی اپنی جگہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے. یعنی وہ سب کے ساتھ معاملات، یعنی پاس اور بھی درخت اگے ہوئے ہیں، اگر اس کی شاخیں اس کے اندر بھی جا رہی ہیں تو بدنما نہیں لگتی، وہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہیں. دو درخت پاس پاس ہو کے، لیکن ہم انسانوں کا حال کیا ہے کہ ایک دوسرے کو راہ نہیں دیں گے، دوسروں کا راستہ بند کریں گے. شاخوں کا تصور لائیں نا ذرا ذہن میں کہ جتنی چاہیں پھیلی ہوئی ہوں لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی. گھنے سے گھنے جنگلات جن میں اتنے اندھیرا ہوتا ہے کہ روشنی بعض اوقات نظر نہیں آتی، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوبصورتی کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو چھیڑ دے تو ان کا حسن خراب ہو جاتا ہے. ایک درخت نہیں، جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنا ہی ماحول خوشگوار ہو جائے گا. اور درختوں کا کٹنا ماحول کو پلوٹ کر دیتا ہے، سیلابوں اور طوفانوں اور آندھیوں کا سبب بنتا ہے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں موسم کیوں بدل رہا ہے کہ درخت کم ہے، اور ہر آن نصیحت ہوتی رہتی کہ مزید درخت لگاؤ. تو ایک درخت بے شمار اپنے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں رکھتا ہے، اس پر اور بھی مزید غور و فکر ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم دوبارہ آیت پڑھیں گے. الم تر کیفا، تم نے دیکھا نہیں کس طرح ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، کہ وہ پاکیزہ کلمہ کیا ہوتا ہے، ایک پاکیزہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب وہ بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہوتی. یہ جو جڑ کی مضبوطی ہے یہ انتہائی ضروری ہے.
جہاں جڑ مضبوط نہیں، جہاں ایمان مضبوط نہیں، جہاں اعتماد نہیں، جس شخص کے اپنے قدم نہ جمے اور وہ آندھیوں کے ساتھ اڑتا چلا جائے، وہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر آپ خود پھسل رہے ہیں کسی کو سنبھال سکتے ہیں؟ آپ خود گر رہے ہو تو کسی اور کو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ نہ گرے؟ تو جو شخص خود با اعتماد ہوگا، با ایمان ہوگا، وہ دوسرے گرتوں کو بھی تھام لے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بہت تیز آندھی چلتی ہے تو بہت مضبوط درخت تو جمے رہتے ہیں، لیکن جو ذرا کھوکھلے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو وہ کس پہ آ گرتے ہیں؟ مضبوط درخت کے اوپر، ان کا سہارا لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات کمزور پودے جو ہیں وہ بڑے درختوں کے ساتھ چڑھ کے ان کے لیے وہ سہارے کا کام بھی دیتے ہیں۔ اصلھا ثابت، زمین سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے، فرعھا فی السماء، آسمانی قوتیں بھی اس درخت کو پنپنے میں مددگار ہیں۔ انسان مٹی سے بنا ہے نا، ہماری جڑ اصل کہاں ہے؟ مٹی کے اندر ہے۔ ہم غذا کہاں سے لیتے ہیں اپنے بننے کے لیے، کھانے کے لیے، وجود کے لیے، بڑھنے کے لیے؟ زمین سے لیتے ہیں نا، اور وہ جسمانی غذا ہوتی اور ایک روحانی غذا آسمان سے آتی۔ اگر کسی پودے کی زمین سے تو غذا آ رہی ہے، آسمان سے نہیں آ رہی، پھر اس کی وجہ سے ہی تو درخت کا حسن بنتا ہے۔ کیا صرف جڑ کی فوڈ لے کے، زمین کی فوڈ لے کر درخت میں کوئی حسن آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ گرین میٹر جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی زمین کے منرلز جب ایک درخت یوز کرتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے۔ جیسے کوئی غذا ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم عیاشی کریں، غذا اچھی غذا، جیسے اب امام شافعی یا کس نے کہا تھا کہ جو شخص اچھی غذا اس نیت سے کھاتا ہے کہ طاقتور ہو کر زیادہ بہتر کام کرے تو اس کا اچھی غذا کھانا بھی عبادت ہے۔ لیکن خالی زمینی غذا کافی نہیں جب تک آسمانی غذا نہ ہو۔ اسی سے بیلنس ہوتا ہے نا۔ پھر اگر ہم جسمانی طور پہ انتہائی لاغر کمزور ہیں اور ہمارا اس وقت بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بالکل لو ہو چکا ہے، کوئی بات اندر نہیں جا رہی، کمزور لوگ ہم کیا پڑھیں قرآن، آدھی بات ہی نہ سمجھ آئی تو کہ بچوں کو کیا بتائیں گے؟ یہ قرآن پاک کی بہت بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ جس کو یہ سمجھ میں آ گئی اور اس نے آئندہ درخت بننا شروع کر دیا تو فضا ہری بھری ہو جائے گی۔ اچھا، اقبال کا ایک شعر ہے، غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مصر، یعنی پاکیزگی نفس بھی ہو، جبروت جلال بھی ہو، اور ایک طرف انسان قہار، یعنی اللہ کی یہ صفت جو قہار ہے وہ بھی اس کے اندر ہو کہ جہاں غلط بات ہو وہاں فولاد ہو۔ ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص دین پر ہے اسے غلط باتوں پر بھی نرم ہونا چاہیے، یہی سمجھتے ہیں، یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن مومن بننے کے لیے غلط چیزوں پر اس کو فولاد ہونا پڑے گا۔ اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک بات کی مثال كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ لیا گیا ہو زمین کے اوپر سے، جیسا سا کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا، یعنی فوراً ہی نکل گئی ہو اس کی جڑ، کیونکہ زمین کے اوپر ہے اس کی جڑ۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔